آج ہم آپ کو لے چلیں گے قدیم شہر پرسیپولس کی جادوئی دنیا میں، جہاں تاریخ قدیم کھنڈرات کے درمیان زندہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گیٹ آف آل نیشنز کی دریافت کی دعوت دیں گے، جو ایک شاندار معماری عجوبہ ہے جو کبھی اس قدیم شہر کے عظیم داخلے کو نشان زد کرتا تھا۔ جب آپ اس دروازے سے گزرتے ہیں تو آپ کو 2500 سال سے زیادہ پہلے کے عہد ازمینی سلطنت کے جلال کے دنوں میں لے جایا جائے گا۔ گیٹ آف آل نیشنز، جسے زرخس گیٹ بھی کہا جاتا ہے، طاقت اور عظمت کی علامت تھی، جو سلطنت کے تمام کونوں سے آنے والے مسافروں کا استقبال کرتی تھی۔ پیچیدہ نقش و نگار اور بلند ستونوں سے مزین یہ دروازہ اپنے تخلیق کاروں کی بھرپور فنکارانہ اور انجینئرنگ مہارت کا ثبوت ہے۔ پتھر کی عظیم الشان نقاشی دیو مالائی مخلوقات اور شاہی علامتوں کو دکھاتی ہے، جو فارسی تہذیب کی عظمت کی جھلک پیش کرتی ہے۔ آج گیٹ آف آل نیشنز پرسیپولس کی وراثت کا ایک پائیدار ثبوت ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں زائرین نہ صرف قدیم معماروں کی مہارت کی تعریف کر سکتے ہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کی بھرپور تاریخ سے بھی جڑ سکتے ہیں۔ گیٹ آف آل نیشنز بے پناہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ پرسیپولس کے شاہی کمپلیکس ازمینی سلطنت کے رسمی دارالحکومت کا مرکزی داخلہ تھا۔ بادشاہ زرخس اول کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا یہ دروازہ اختیار اور طاقت کی علامت تھا۔ اس شاندار دروازے سے سلطنت کے مختلف علاقوں سے آنے والے سفیر، زائرین اور خراج تحسین پیش کرنے والے داخل ہوتے تھے، بادشاہ کو خراج تحسین پیش کرتے تھے۔ یہ دروازہ ایک جسمانی داخلہ تھا اور ایک سیاسی اور ثقافتی حد کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے بڑے پتھر کے ستونوں پر نقش و نگار کی شکل میں مختلف قوموں کی نمائندگی کرنے والے اعداد و شمار کے ساتھ مزین کیا گیا تھا۔ یہ نقش و نگار ازمینی سلطنت کی وسیع علاقے کو متحد اور حکمرانی کرنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ گیٹ آف آل نیشنز نے سفارتی تعلقات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہ وہی دروازہ تھا جہاں مختلف قوموں کے سفیروں کا استقبال کیا جاتا تھا اور جہاں اہم تقریبات اور شاہی جلوس منعقد ہوتے تھے۔ پرسیپولس کے داخلے پر اس دروازے کی جگہ نے اس سلطنت کی عظمت کو طاقت کی علامت بنا دیا تھا، جو ہر گزرنے والے پر ایک دیر پا اثر چھوڑتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں صدیوں تک بسا رہتا تھا۔ اگر ہم گیٹ آف آل نیشنز کی معماری اور ڈیزائن کی بات کریں تو یہ واقعی بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ یہ دروازہ بڑے پتھر کے بلاکس سے تعمیر کیا گیا ہے جو احتیاط سے تراشے اور ایک ساتھ فٹ کیے گئے ہیں تاکہ ایک عظیم الشان ڈھانچہ بنایا جا سکے۔ ناظرین، اس میں 4 بڑے بڑے ستون ہیں، ہر ایک 20 میٹر سے زیادہ بلند ہے، جو ایک بڑے پتھر کو سہارا دیتا ہے۔ ان ستونوں کو بل پروٹومز کہا جاتا ہے، جو دیو مالائی مخلوقات کے سروں کے ساتھ پیچیدہ طور پر نقش کیے گئے ہیں۔ دروازے کا سامنے والا حصہ شاندار پتھر کی نقاشیوں سے مزین ہے، جو مختلف اعداد و شمار بشمول جنگجو، الہی مخلوقات اور جانوروں کو دکھاتی ہیں۔ یہ نقاشیاں انتہائی مہارت سے تیار کی گئی تھیں، جو ازمینی فنکاروں کی غیر معمولی فنکارانہ مہارت کو ظاہر کرتی ہیں۔ نقش و نگار کی پیچیدہ تفصیلات وقت کی آزمائش میں کامیاب رہی ہیں، جس سے زائرین کو اس عظیم الشان ڈھانچے کی تخلیق میں شامل کاریگری کی تعریف کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ گیٹ آف آل نیشنز کے ڈیزائن میں فارسی علامتوں کے عناصر بھی شامل ہیں۔ مثال کے طور پر بل پروٹومز طاقت اور طاقت کی علامت ہے، جبکہ الہی مخلوقات کی نقاشی سلطنت کے مذہبی عقائد کی نمائندگی کرتی ہیں۔ دروازے کا مجموعی معماری انداز فارسی، آشوری اور مصری اثرات کی امتزاج کی عکاسی کرتا ہے، جو سلطنت کی کثیر الثقافتی وراثت کو ظاہر کرتا ہے۔ گیٹ آف آل نیشنز ایک بصری شاہکار ہے اور علامتی اہمیت کی جگہ بھی ہے۔ دروازے کی نقاشیاں، جو قدیم فارسی، ایلامی اور بابلی زبانوں میں لکھی گئی ہیں، سلطنت کی حکمرانی اور نظریے کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ یہ نقاشیاں ازمینی بادشاہوں کی طاقت اور کارناموں کا اعلان کرتی ہیں، نیز ان کی انصاف اور اپنے رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وقفیت کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ ایک قابل ذکر نقاشی زرخس نقاشی
دروازے کی مشرقی دیوار پر واقع ہے۔ یہ بادشاہ زرخس اول کے کارناموں کو بیان کرتی ہیں، بشمول اس کی فتوحات اور پرسیپولس کی تعمیر۔ یہ نقاشی بادشاہ کی عظیم ویژن اور ایک دیر پا وراثت چھوڑنے کی خواہش کا ثبوت ہے۔ گیٹ آف آل نیشنز کی علامتی اہمیت اس کی نقاشیوں سے آگے بڑھتی ہے۔ پرسیپولس کے داخلے پر دروازے کی جگہ فانی اور الہی دنیا کے درمیان حد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ بیرونی دنیا سے شاہی کمپلیکس کے مقدس جگہ میں منتقلی کی نمائندگی کرتا ہے جہاں بادشاہ کا اختیار اعلیٰ تھا۔ پرسیپولس کا تحفظ بھی بہت اہم ہے۔ گیٹ آف آل نیشنز اور پرسیپولس کی پوری سائٹ کو محفوظ رکھنا اس انمول تاریخی خزانے کی حفاظت کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سالوں کے دوران دروازے اور اس کے آس پاس کے ڈھانچوں کی طویل مدتی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے مختلف بحالی اور تحفظ کی کوششیں کی گئی ہیں۔ یہ کوششیں آثار قدیمہ کی تحقیق، دستاویزات اور تحفظ کی تکنیکوں پر مشتمل ہیں۔ ماہرین دروازے کی حالت کا احتیاط سے جائزہ لیتے ہیں، خرابی کے علاقوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور مزید نقصان کو روکنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں ڈھانچے کو مستحکم کرنا، اسے ماحولیاتی عوامل سے بچانا اور دروازے کے اصل مواد کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر مداخلاتی تحفظ کے طریقے بھی استعمال کرنا شامل ہے۔ مزید برآں، پرسیپولس میں جاری تحقیق اور کھدائی دروازے کی تاریخ اور تعمیر کے بارے میں نئی بصیرت فراہم کرتی رہتی ہیں۔ یہ دریافتیں ازمینی سلطنت کی ہماری سمجھ میں اضافہ کرتی ہیں اور دروازے کی اصل شکل اور فنکشن پر روشنی ڈالنے میں مدد کرتی ہیں۔ اگر ہم گیٹ آف آل نیشنز کے ارد گرد کے علاقے کی دریافت کی بات کریں تو گیٹ آف آل نیشنز بلا شبہ پرسیپولس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ارد گرد کا علاقہ دریافت کرنے کے لیے دیگر دلچسپ مناظر کی دولت پیش کرتا ہے۔ جب آپ قدیم شہر میں گھومتے ہیں تو آپ شاندار محلات، سامعین کے حال اور رسمی عمارتوں کے کھنڈرات سے گزریں گے۔ ہر ڈھانچہ سلطنت کی عظمت کی کہانی سناتا ہے اور اس کے حکمرانوں اور رعایا کی زندگیوں کی جھلک پیش کرتا ہے۔ سب سے قابل ذکر ڈھانچوں میں سے ایک اپادانہ پیلس ہے، جو ایک وسیع و سامعین کا حال ہے، جو شاہی جلوسوں اور مختلف قوموں کے وفود کی پیچیدہ نقاشیوں سے مزین ہے۔ تچارا پیلس اپنی خوبصورتی سے محفوظ پتھر کی نقاشیوں کے ساتھ سلطنت کے فن اور فن تعمیر کے بارے میں مزید بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ان ڈھانچوں کی تلاش زائرین کو ازمینی سلطنت کی عظمت میں مکمل طور پر غرق کر دیتی ہے۔ اگر آپ پرسیپولس اور گیٹ آف آل نیشنز کا دورہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ناقابل فراموش تجربہ رہے گا۔ جب آپ اس دروازے سے گزریں گے تو آپ وقت میں پیچھے چلے جائیں گے، جو ایک قدیم تہذیب کی باقیات سے گھرا ہوا ہے۔ حیرت انگیز معماری، پیچیدہ نقاشیاں اور بھرپور تاریخ ایک منفرد ماحول پیدا کرتی ہیں جو ایک دیر پا تاثر چھوڑ جائے گی۔ اپنے وزٹ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے ایک ماہر گائیڈ کی خدمات حاصل کرنا نہ بھولنا، جو سائٹ کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں بصیرت فراہم کر سکے گا۔ یہاں کے گائیڈز آپ کو مختلف ڈھانچوں کے ذریعے رہنمائی کریں گے، ان کے مقصد کی وضاحت کریں گے اور ازمینی سلطنت کی زندگی کے بارے میں دلچسپ کہانیاں شیئر کریں گے۔ آرام دہ جوتے اور سورج سے بچاؤ کا سامان مت بھولنا، کیونکہ یہاں پہ دھوپ بہت تیز اور یہ سائٹ بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ دریافت کرنے اور ماحول کو جذب کرنے کے لیے اپنا وقت نکالیں، اپنے آپ کو عظمت اور شان کی دنیا میں واپس جانے کی اجازت دیں تاکہ آپ بھی اس تاریخی جگہ سے لطف اندوز ہو سکیں۔ چلے اب بات کرتے ہیں گیٹ آف آل نیشنز کے دلچسپ حقائق کے بارے میں۔ گیٹ آف آل نیشنز کو ابتدائی طور پر زرخس کا دروازہ کہا جاتا تھا، اس کے بادشاہ کے نام پر جس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ دروازے کی تعمیر ایک بہت بڑا کام تھا جس میں ہزاروں مزدوروں کی محنت درکار تھی۔ دروازے میں لگنے والے پتھر کی بات کریں تو دروازے کی تعمیر میں استعمال ہونے والا پتھر قریبی پہاڑوں سے نکالا گیا تھا اور ایک جدید ریمپ اور پلوں کے نظام کا استعمال کرتے ہوئے سائٹ پر منتقل کیا گیا تھا۔ گیٹ آف آل نیشنز ان پہلے ڈھانچوں میں سے ایک تھا جو زائرین پرسیپولس میں داخل ہوتے وقت دیکھتے تھے، جو سلطنت کے اختیار کی ایک طاقتور علامت بناتا تھا۔ دروازے کی نقاشیاں جانوروں اور دیو مالائی مخلوقات کی ایک وسیع رینج کو دکھاتی ہیں
बशमूल शेर, बैल और ग्रेव्स को, जो सल्तनत की ताकत और ताकत की इलामत है। अगर हम परसिपोलिस में दीगर काबिल ज़िक्र पुरकशिश मकामात की बात करें तो गेट ऑफ ऑल नेशंस के अलावा परसिपोलिस में कई दीगर काबिल ज़िक्र पुरकशिश मकामात हैं जिनकी तलाश अभी भी जारी है। इनमें शामिल कुछ हॉल ऑफ 100 कॉलम्स एक वसी सामईन का हाल है जिसमें खूबसूरती से नक्श किए गए कालमों की कतारें हैं। ड्रेस का महल परसिपोलिस का सबसे बड़ा महल जो सल्तनत की सबसे बड़ी मामारी महारत को जाहिर करता है। खजाना की बात करें तो एक इमारत है जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये सल्तनत की दौलत के ज़ख़ीरे के तौर पर काम करती थी। इसमें एक और जगह ऐसी है जिसका नाम है शाही सीढ़ी। एक अजीम शान सीढ़ी है जो सल्तनत की तारीख के मुख्तलिफ मनाजर को दिखाती हुई पेचीदा नकाशों से मुज़य्यन है। यह ढांचा सल्तनत की अजमत की एक मुनफरिद झलक पेश करता है और अज़मनी सल्तनत की मामारी और फनकाराना कामयाबियों की मज़ीद सबूत फराहम करता है। इसकी शानदार मामारी, पेचीदा नकाशियाँ और तारीख़ी अहमियत इसे तारीख़ के शायकीन और कदीम तहज़ीबों में गर्क होने के ख्वाहां किसी भी शख्स के लिए एक लाजमी मकाम बनाती है। दरवाज़े का दौरा हमें माजी से जुड़ने और सल्तनत की कामयाबियों और सकाफ़ती विरासत को बेहतर तौर पर समझने की इजाज़त भी देता है। ये हमें याद दिलाता है कि हज़ारों साल गुजरने के बाद भी अज़मनी सल्तनत की विरासत अब भी दिलकश और मुतासर करती है। तो अगर आपको आज हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। हमारी इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।